کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں، پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا۔ یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں میں، بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا، تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا۔ آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پلسرات ہوتی ہے، اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئی۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا، اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو، اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا۔ صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے، لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اللہ اکبر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ مشکل گھاٹی ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی لاچار کے کام آنا ہے، کسی دکھی کے کام آنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے،
اور غریب ہو کہ یتیم ہو کے یتیم پرور تھے. یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی. اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے، سیرت کے جو انداز سکھائے. یار حضور کے تو معجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. کئی دن گزر جاتے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کے کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا. کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. آرزو یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پلٹے اور میرے من میں اتر جائے. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا، قبر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا. میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا. خیر لوگ گزرتے گئے. میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی. انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے. شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا. پھر میں منتظر رہا. حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا. انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے. میں نے سوچا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا. کہتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. حضور تشریف لے آئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا. حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور بھوک لگی ہے. فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. پھر اگلا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے. دودھ کا ایک پیالہ تھا. گھر والوں سے پوچھا انہوں نے کہا یہ دودھ ہی ہے. کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور. کہا جاؤ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ. کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو خوشی ہوئی لیکن 70 لوگ تھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے. میں ان کو بلا لایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا. کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ. میں ایک شخص کو پیالہ دیا. دل دھڑک رہا ہے کہ بھوک کی شدت ہے لیکن جب اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہ ہو. دل کو تسلی ہو گئی. دوسرے کو تیسرے کو 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا. لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے 70 آدمی پی گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی. فرمایا کہ تم بھی پیو. کہتے میں نے پیا اور رج کے پیا. حضور نے کہا اور پیو. میں نے پھر پیا سیراب ہو کے پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. فرمایا پھر پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے نوش جاں کیا. اللہ اکبر. ایک پیالہ 72 کے لیے کافی ہو گیا. یہاں سیرت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تو طرف حضور کے معجزے کا پہلو ہے کہ ایک پیالہ 72 کو کافی ہو گیا اور سیرت کا یہ پہلو بھی کبھی نہ بھولیے 2 جہاں کا سردار ہے 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے اور حضور کی سیرت کو معاشرے میں چھڑک دیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال سیرت کی روشنی کائنات کے اندر بانٹ دیں اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغاں کرے. اقبال کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا پیار نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے تو پھر یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے کہ ان کو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی. حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا جائے گا اور حضور کی سیرت کی خوشبو ان تک پہنچائی جائے گی. اور میں کہتا ہوں حضور کے مناقب اور فضائل کی کہانی ان تک پہنچائی جائے گی رکھی جائے گی اور عظمت مصطفیٰ کے قصیدے ان کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ محافل نعت اور یہ مجالس نور اور یہ محافل میلاد نئی نسل کے اندر جو ہے وہ حب رسول کو داخل کرنے کا زود اثر ذریعہ ہے اور ان کے نتائج اگر ہم حاصل کر پائیں اور ان کو ہم مؤثر انداز سے منعقد کریں اور ہماری محافل کے اندر جو کچھ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو اس کی روح کو مسخ کر رہی ہیں ان کو دور پھینکیں اور پھر اس سے زود اثر نتائج حاصل کر کے حب رسول کے چراغاں نئی نسل کے اندر کیا جا سکتا ہے.
اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ امت کی وحدت کی علامت ہی محبت رسول ہے، اور کائنات کے اندر اگر روشنی اور اجالے چاہتے ہو، اقبال نے سارا فلسفہ اسے ایک شعر میں نچوڑ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا